کی جو اخلاق ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور محبت کا باعث بنیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان من احبکم الی و اقربکم منی مجلس یوم القیامت احسنکم اخلاقا، کہ تم میں سے جو سب سے محبوب مجھے لوگ ہوں گے نا قیامت کے دن، اور سب سے قریب جو میرے لوگ ہوں گے قیامت کے دن، وہ لوگ ہوں گے جو کہ اخلاق کے سب سے اچھے تھے. اور تم میں سے سب سے جو بدترین لوگ ہوں گے میری نظر میں، یعنی مجھے ان پہ غیظ و غضب ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات کر رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی. وَعَذَابَكُم مِّنِّي، اور میرے سے بہت دور ہوں گے وہ قیامت کے دن، یعنی حوض کوثر سے بہت دور ہوں گے وہ. they'll be the furthest away. وہ کون ہوں گے؟ جو آپس میں گالی گلوچ کرتے ہیں، تیز زبان والے ہیں، تانے دیتے ہیں، لوگوں کو ٹانٹ کرتے ہیں اور لوگوں کے دل کو دکھاتے ہیں، اور اپنے ٹانٹس کو وہ کنٹرول نہیں کر پاتے اور دوسرے کو چوٹ پہنچانا چاہتے ہیں اور دوسرے کو فیل کروانا چاہتے ہیں کہ مجھے کچھ برا لگا ہوا ہے تو میں تمہیں بتا کے رہوں کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے. اور جو متکبر لوگ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوں گے. چاہے وہ انسان جتنا مرضی جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہو اور اپنی نماز کو پابندی سے پڑھ رہا ہو، لیکن اس کا جب اخلاق برا ہوگا اور پھر لوگوں کو تانے دے گا اور ان کی زندگی مشکل بنائے گا، تو ڈیفینیٹلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھ سے بہت دور ہوں گے. اور پھر فرمایا کہ ڈفرینٹ احادیث میں ملتا ہے نا کہ جہاد کا اجر کتنا زیادہ ہے، صدقہ خیرات کا اجر کتنا زیادہ ہے، لیکن تمام اعمال کو اگر آپ اکٹھا کر لیں، سب سے ہیویسٹ چیز جو کہ قیامت کے دن میزان پہ ہوگی، ما شیء اثقل فی المیزان المؤمن یوم القیامہ من خلق الحسن، اچھے اخلاق سے کوئی اور چیز قیامت کے دن میزان میں بھاری نہیں ہوگی. ما شیء اثقل فی المیزان، کوئی چیز بھاری نہیں ہوگی اس سے زیادہ المؤمن یوم القیامتی من حسن الخلق. انسان کے جو سب سے ہیویسٹ اعمال ہوں گے نا جو کہ پلڑے کو بھاری کریں گے، وہ حسن اخلاق ہوگا، وہ اچھا اخلاق ہوگا. لوگوں سے کس طرح وہ ٹریٹ کرتا ہے، لوگوں سے کس طرح وہ بیہیو کرتا ہے، اپنے بہن بھائی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ، اپنے نوکر چاکر کے ساتھ، اپنے امپلائیز کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ کیسا ہے وہ، لوگوں کے ساتھ کیسا ہے وہ. یعنی یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہم انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں یہ چیز کو بالکل دور کر دیا گیا ہے، اس چیز کی امپورٹنس دی جاتی ہے. یس الحمدللہ ہم لوگ 5 وقت کی نماز اکثر لوگ پڑھ لیتے ہیں، لیکن اخلاق میں تو بہت کمی ہے انفارچونیٹلی. دیکھیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا ڈفرینٹ آپ چیزیں لینے جاتے ہوں گے تو اس میں نا وہ اسکیل ہوتا ہے جس میں ایک طرف ویٹس رکھتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے ان کو وہاں پہ سبزی ڈالی جاتی ہے، فروٹس ڈالے جاتے ہیں. جو فروٹس تو ہیوی ہوتے ہیں اپوزٹ سائڈ پہ بھی بہت ہیوی ویٹ رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر اپوزٹ سائڈ پہ ہمارے اگر گناہ بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، تو ڈیفینیٹلی ہمیں نیکیوں کے سائڈ پہ بھی ہمیں بھاری اعمال چاہیے ہوں گے. اور بہت سارے اعمال ہیں جن کا ویٹس ہیں، اس لیے تو اعمال کے ویٹس کیے جائیں گے ڈپینڈنگ آن دا سنسیریٹی اینڈ دا امپورٹنس آف دیٹ ڈیڈ. اور سب سے بھاری جو ہے ما شیء اثقل فی المیزان المؤمن یوم القیامہ من حسن الخلق، حسن اخلاق سب سے زیادہ بھاری ہوا قیامت کے دن میزان میں. اور پھر فرمایا فإن اللہ تعالی یبعث الفاحش البذیء، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیٹس اور اللہ نفرت کرتا ہے اس بندے سے جو فاؤل لینگویج والا ہے اور دوسروں کو ہارم کرتا ہے. اور یہ ترمذی کی روایت اور بالکل صحیح اوتھینٹک نریشن ہے. میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں، ہم کن لوگوں میں سے ہیں جو کہ یہ اعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ I guarantee a house in the corner of Jannah for the one who gives up arguing even if he is right. جو شخص فار ایگزامپل میری اور آپ کی تو میں ہو گئے، کسی بات پہ آپ کسی انسان سے جھگڑا ہو جاتا ہے، آپ لیو آرگیوئنگ، چھوڑ دیں اس کو اپنے حال پہ، بے شک آپ حق پہ بھی ہیں. میں یہاں دین کی بات نہیں کر رہا کہ فار ایگزامپل اگر وہ کوئی اور شخص ہے جو کہ غلط کلیم کر رہا ہے اور آپ دین کو پیش کر رہے ہیں، اور وہ بھی اس کی میں ڈیٹیل میں آؤں گا کہ وہ بھی کیسا ہونا چاہیے، اور بھی ہمارا اخلاق کردار اور دین کس طرح پھیلا جاتا ہے. دین ڈیبیٹس اور تلوار سے زیادہ نہیں پھیلا، سم پارٹ آف اٹ زیادہ پھیلا ہے اخلاق کردار سے پھیلا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا I guarantee a house in the corner of Jannah for the one who gives up arguing even if he is right. کسی وائف سے ہو، کسی کا ہو رہا ہے، بیگم کا ہسبینڈ سے ہو رہا ہے، ماں باپ سے ہو رہا ہے، بہن بھائی سے ہو رہا ہے، کسی کولیگ سے ہو رہا ہے، گیو، ٹھیک ہے یار آپ ٹھیک ہے وہی کر لیتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. ڈونٹ وی وانٹ اے پلیس ان جنہ، ہاؤس ان جنہ. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو میں اگر کہتا ہوں کہ دیکھیں
نیکسٹ ٹائم آپ کا کسی سے بحث ہو کسی معاملے پہ بھی, ٹھیک ہے, کسی معاملے آپ کسی بحث ہو, اف یو لیو آرگیوئنگ اور آپ بحث چھوڑ دیں, ایون اف یو رائٹ, تو میں آپ کو E7 میں, بائی دا وے E7 اسلام آباد کا ایک بڑا پوش اور بڑا اچھا سیکٹر ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کو بڑا مہنگا سیکٹر ہے, میں آپ کو E7 میں گھر دوں گا جو کہ 5 کنال کا ہوگا. اس میں سوئمنگ پول ہے, جکوزی ہے, پرسنل جم ہے, اس میں اٹالین فرنیچر ہے اور ٹائلز ہیں, اور بیسٹ انٹیریئر ڈیزائنر سے اس کے ڈیزائن ہوا ہے, اس میں آرتھوپیڈک بیڈز ہیں اور واٹر بیڈز ہیں اور کیا کچھ نہیں ہے. اس میں 5 آپ کے نوکر چاکر ہوں گے جو آپ کا کام کریں گے, 2 کوک ہوں گے, 3 میڈز ہوں گی جو آپ کا جو ہے نا وہ خیال صفائی کریں گی. اس میں 3 گاڑیاں ہیں, ان میں سے ایک لیمبورگینی ہے, ایک رولز رائس ہے, اور ایک جو ہے وہ فار ایگزامپل گرینڈی ہے جو کہ ٹویوٹا ہے, جو کہ آپ کو بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرے گی. اور میں آپ کو اس گھر کی چابی دے دوں گا اگر آپ کا اگلی دفعہ کسی سے بھی آرگیوئنگ ہوتی ہے اور آپ اگر آرگیو کرنا چھوڑ دیتے ہو. مجھے اب یہ بتائیں, میں اگر فار ایگزامپل یہ کوئی شخص ہے جو کہ بڑا ایلون مسک آپ کو کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, یا ملک ریاض کہہ رہا ہے آپ کو کہ آپ اگر ایسا کرو نا تو میں آپ کو یہ گھر دے دوں گا. مجھے اب یہ بتائیں, ہمارا اگلی دفعہ کسی سے پھڈا ہوگا یا ہم بحث کر لیں گے, ہم سے بحث کریں گے, ہم اس سے بولنے لگیں گے تو ہمارے ذہن میں کیا آئے گا, اللہ اکبر, E7 میں 5 کنال کا گھر اور یہ سب کچھ لیوش فیسلٹیز, یہ تو میرا ڈریم تھا. ہم کہیں گے بھائی جان بات سنیں, یہ میرا جوتا ہے, یہ میرے سر پہ ماریں, آپ 50 دفعہ ماریں, شاید مجھے کوئی 2-4 چیزیں مزید اور مل جائیں. وی لیو اپ آرگیوئنگ کیونکہ وی وانٹ اے ہاؤس ان اسلام آباد E7. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق, ان سے سچا اور کوئی نہیں, فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جنت میں گھر دوں گا. اور آپ کو بتاؤں جنت کا جو ایک ویبس لینتھ ان جنہ ہے نا, ایک جو ویبس لینتھ ان جنہ, اٹ از بیٹر دین دس ورلڈ اینڈ ایوری تھنگ اٹ کنٹینز. دس ورلڈ ان ایوری تھنگ اٹ کنٹینز. اس ورلڈ میں کیا ہے, اس ورلڈ میں واشنگٹن ہے, وائٹ ہاؤس ہے, فراری شو رومز ہے, ڈزنی لینڈ ہے, سوئس ایلپس ہیں, پوری دنیا کی کنٹریز ہیں, F1 ٹریکس ہیں, گاڑیاں ہیں, بائکس ہیں, ہر چیز ہے, ہر چیز ہے, نائگرا فالز ہے, اور پوری دنیا کی خوبصورتی ہے. ویبس لینتھ ان جنہ از بیٹر دین دس ورلڈ اینڈ ایوری تھنگ اٹ کنٹینز. اللہ کے نہیں کہہ رہے ہیں تمہیں ایک ویبس لینتھ دوں گا, وہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں پوری جنت میں نا ایک گھر دوں گا. کیا ہم ابھی بھی نہیں چھوڑیں گے آرگیو کرنا کسی سے, ایون اف یو آر رائٹ؟ پھر فرمایا آئی گارنٹی یو اے ہاؤس اینڈ اے ہوم ان جنہ ان دا مڈل آف جنہ, جو مذاق میں بھی جھوٹ بول دے, لوگوں کو ہنسانے کے لیے مذاق میں بھی جھوٹ بول دے. اور یہ بڑا مشکل ہے ہمارے اوپر. ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ واقعتاً اس پہ عمل کر رہے ہیں, جھوٹ بولنا چھوڑا, چاہے مذاق میں کیوں نہیں. ہم کتنی دفعہ مذاق میں ایسی بات کر جاتے ہیں جو کہ جھوٹ ہوتی ہے, جسٹ ٹو میک پیپل لاف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مذاق میں جھوٹ نہیں بولتے تھے, اور جھوٹ جو ہے وہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے, اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. سچ نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے, اور نیکیاں جنت کی طرف لے جاتی ہیں. اور پھر اللہ نے فرمایا میں اس شخص کو گارنٹی کرتا ہوں ان دا ہائیسٹ پارٹ آف جنہ جس کے اچھے اخلاق ہیں. یا سلام, ہم پھر کیوں نہیں اس اچھے اخلاق کو اٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس من الجنہ. اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا کہ ان لوگوں کے بارے میں, ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ, کہ سب سے زیادہ جو لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے, یا رسول اللہ میں کوالٹیز کیا ہوں گے, وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا التقوی اللہ وحسن الخلق, اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق. اور پھر پوچھا گیا وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار, کون سی 2 بری کوالٹیز ہیں, دو بیڈ ٹریٹس ہیں جو کہ لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گی. کیا فرمایا؟ الفم والفراج, منہ اور پرائیویٹ پارٹس. اور جو 2 کوالٹیز انسان کو جنت میں سب سے زیادہ لوگوں کو داخل کریں گے وہ کیا ہوں گی؟ التقوی اللہ و حسن الخلق, اللہ کا تقوی, گاڈ کانشیسنس, اور اچھا اخلاق. امیجن میں مائک لے کے جنت میں جاتا ہوں, جسٹ امیجن کہ جنت میں کوئی شخص اس دنیا سے چلا گیا, انٹرویو کر رہا ہے لوگوں سے. السلام علیکم جی, آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا ٹھیک ہے جی, آپ جنت کس پورشن میں ہیں؟ اوکے, یو سیم ٹو بی ویری ہیپی پرسن. آپ
آپ بتائیے کہ کون کون سی ٹریٹس ہیں, کون سی 2 کوالٹیز ہیں جس نے آپ کو جنت میں لایا ہے. کہا یار آئی تھنک اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق. اچھا جزاک اللہ خیر. اچھا جی چلے ایک اور شخص سے بات کرتے ہیں اور ان سے دیکھتے ہیں کہ کون سی 2 ٹریٹس اور کوالٹیز ہیں جس کی وجہ سے آپ جنت میں آئے ہیں. تقوی اور حسن اخلاق. ہاں جی آپ بتائیں تقوی حسن اخلاق, آپ بتائیں تقوی حسن اخلاق. میکسیمم پیپل ول بی ان جنہ بیکاز آف تقوی آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, اکیلے میں گناہ نہ کرنا, اللہ سے ڈرنا, اور حسن اخلاق, لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آنا. اور زیادہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ یہ زبان اور پرائیویٹ پارٹس کی وجہ سے. کچھ چیزیں جب ایک دفعہ ہو جاتی ہیں نا پھر واپس نہیں آتی. ان میں سے ایک زبان کا برا بول ہے, جب انسان بول دے پھر اٹ کی ناٹ بی ریٹرنڈ. ایک اپرچونٹی جو کہ گوا دی جائے وہ واپس کبھی نہیں آئے گی. ٹائم جو ویسٹ ہو جائے واپس کبھی نہیں آئے گا. اس طرح سے اگر کوئی برا کلام کسی کو ایک دفعہ بول دیا جائے نا, یو کی ناٹ انڈو اٹ, اٹس گون. اور والفراج اور انسان کا جو شہوت کا پورا کرنا, ترمذی کی صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم مجھے اگر 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو, میں تمہیں جنت کی گارنٹی میں دے رہا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہر اس بندے کو گارنٹی دے رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزوں کی گارنٹی دے رہے ہیں. اور فرمایا میں یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن اللہ لہ الجنہ. جب فرمایا اضمن لہ الجنہ, جو شخص مجھے ان 2 جبڑوں کے بیچ, 2 ہونٹوں کے پیچھے زبان کی گارنٹی دیتا ہے اور 2 ٹانگوں کے بیچ میں جو ہیں پرائیویٹ پارٹس ان کی گارنٹی دیتا ہے کہ ان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرے گا, میں اس بندے کو جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے.